بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم، آداب۔ پیارے بچوں، ہم ساتھ جماعت کی انگلش ٹیکسٹ بک میں سے ایک شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں 3 کوشچنز۔ اب تک ہم نے اس کے 2 ویڈیو دیکھے ہیں، آج اس کا تیسرا ویڈیو ہے۔ تو ہم نے آج تک پڑھا کہ ایک دن ایک بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر اسے 3 سوالات کے جوابات معلوم ہو جائے تو وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک کامیاب بادشاہ بن جائے گا۔ تو 3 کوشچنز، these 3 questions were: what is the most right time to begin something؟ کسی کام کے کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ کون سا وقت موزوں ہے؟ which people should he listen to؟ تو اس سے کن لوگوں کا سننا چاہیے؟ what is the most important thing for him to do؟ کون سا کام اہم ہے جو بادشاہ کو کرنا چاہیے؟ یہ 3 سوالات اس کے ذہن میں آئے تھے، تو جس کے لیے اس نے ایلچی بھیجے تھے ملک بھر۔ تو ہم نے پڑھا کہ چونکہ بہت سے دانا لوگوں نے ان سوالات کے جوابات دیے، لیکن بادشاہ ان سوالات کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا، تو آخر پہ وہ ایک ہرمٹ کے پاس، یعنی ایک درویش کے پاس چلا گیا جو جنگل میں رہتا تھا۔ تو جب بادشاہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ زمین کھود رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اس سے یہ سوال پوچھے، لیکن وہ اپنے کام میں مشغول رہا، اس نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں بادشاہ نے بیلچہ ان سے لیا اور ان کے کام میں شریک ہوا۔ تو اسی دوران ایک آدمی دوڑتا چلا آیا جس کے ہاتھ اس کے پیٹ پہ تھے، تو اس کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو وہ بے ہوش پڑ گیا۔ تو بادشاہ نے اور ہرمٹ نے، اس درویش نے اس کا زخم دھویا، اور پھر بادشاہ نے اپنی رومال سے اس کے زخم پہ مرہم پٹی کی تو خون بند ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے اسے جھونپڑی میں لیا تو وہاں بیڈ پہ رکھا۔ دوسرے دن جب وہ نیند سے بیدار ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں آپ کا دشمن ہوں۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swears revenge on you۔ تو اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، You do not know me، آپ مجھے جانتے نہیں ہو، But I know you، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کون ہے۔ I am that enemy of yours who swore revenge on you، میں آپ کا وہ دشمن ہوں جس نے قسم کھایا ہے۔ سور سویر کا پاسٹ پارٹیسپل ہے ورب کا، قسم کھانا، سویر کا معنی ہے قسم کھانا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے قسم کھایا ہے رویج جانو، کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ رویج کہتے ہیں بدلہ لینے کو۔ بیکاز یو پٹ مائی بردر ٹو ڈیتھ اینڈ سیزڈ مائی پراپرٹی، کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو مارا ہے اور میری پراپرٹی آپ نے سیز کی ہے، آپ نے مجھ سے میری پراپرٹی چھین لی ہے۔ I knew you had gone alone to see that hermit۔ I knew، میں جانتا تھا کہ آپ you had gone to see that hermit، کہ آپ اس راہب کے پاس جا رہے ہو۔ And I made up my mind to kill you on your way home۔ تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب آپ
وہاں سے گھر واپس آؤ گے تو میں آپ کو راستے میں مار دوں گا. بٹ دا ڈے پاسڈ اینڈ یو ڈڈ ناٹ ریٹرن. لیکن جب دن ختم ہوا، سورج ڈوب گیا تو آپ واپس نہیں آ گئے. سو آئی لیفٹ مائی ہائڈنگ پلیس. اس لیے میں جہاں چھپا تھا اس جگہ سے میں نکلا. اینڈ آئی کیم اپ آن یور باڈی گارڈ. تو میں آپ کے باڈی گارڈ کے پاس پہنچا. ہو ریکگنائزڈ می. جس نے مجھے پہچانا. اینڈ ونڈڈ می. اور مجھے زخمی کیا. آئی اسکیپڈ فرام ہم. میں اسے بھاگا. بٹ آئی شوڈ ہیو ڈائڈ اف یو ہیڈ ناٹ ڈریسڈ مائی ونڈز. میں مر چکا ہوتا اگر آپ نے میرے زخم پہ مرہم پٹی نہ کی ہوتی. آپ نے میرا زخم اگر بند کیا ہوتا تو میں زخم کی وجہ سے مر جاتا. آئی وش ٹو کل یو. میں آپ کو مارنا چاہتا تھا. بٹ یو ہیو سیوڈ مائی لائف. لیکن آپ نے میری جان بچائی. نو اف آئی لیو آئی ول سیو یو ایز یور موسٹ فیتھفل سرونٹ. لیکن اب اگر میں بچ گیا تو میں آپ کا وفادار نوکر بن کے رہوں گا. اینڈ ول آرڈر مائی سنز ٹو ڈو دا سیم فار یو می. میں اپنے بچوں کو بھی وہی کہوں گا کہ آپ بھی بادشاہ کے وفادار نوکر بنیے. فارگیو می. مجھے معاف کیجیے. یعنی اس آدمی نے بادشاہ سے کہا کہ اگر میں بچ گیا تو میں آپ کا وفادار نوکر بن کے رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا اور اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہوں گا. دا کنگ واز ویری ہیپی ٹو ہیو میڈ پیس وتھ ہز اینیمی سو ایزیلی اینڈ ٹو ہیو ون ہم اوور ایز اے فرینڈ. دا کنگ واز ویری ہیپی ٹو ہیو میڈ پیس ود ہز اینیمی. تو بادشاہ کافی خوش ہوا کہ اس نے اپنے دشمن کے ساتھ امن کیا اور اس کا محبت جیتا. اس نے اس کو دوست بنایا. ہی ناٹ اونلی فار گیو ہم بٹ سیڈ ہی وڈ سینڈ ہز سروینٹز اینڈ ہز اون ڈاکٹر ٹو لک آفٹر ہم. بادشاہ نے اسے معافی نہیں کیا. یہاں فارگیو ورڈ آیا، اوپر فارگیو آیا. فارگیو کا سیکنڈ فارم جو ورب ہے وہ فارگیو ہے. تو فارگیو کا مطلب ہے کہ معاف کیا. تو بادشاہ نے نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اسے کہا کہ میں اپنے نوکر اور اپنا ڈاکٹر آپ کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دوں گا. اینڈ ہی پرامس ٹو گیو بیک دا مین ہز پراپرٹی. اور بادشاہ نے اس آدمی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی پراپرٹی آپ کو واپس دوں گا. لیونگ دا ونڈڈ مین دا کنگ وینٹ آؤٹ آف دا ہٹ اینڈ لکڈ راؤنڈ فار دا ہرمٹ. تو بادشاہ نے اسے وہاں ہی چھوڑا اور اس جھونپڑی سے باہر آیا اور اس درویش کی طرف دیکھنے لگا. بفور گوئنگ اوے ہی وشڈ ونس مور ٹو گیٹ آنسرز ٹو ہز کوشچنز. اس سے پہلے کہ بادشاہ وہاں سے واپس نکلتا، ہی وشڈ ونس مور ٹو گیٹ آنسرز ٹو ہز کوشچنز. تو اس نے چاہا کہ میں ایک بار پھر اس درویش سے ان سوالات کے جوابات پوچھوں گا. دا ہرمٹ واز آن ہز نیز سوئنگ سیڈز ان دا بیڈز دیٹ ہیڈ بین ڈگ دا ڈے بیفور. تو جب بادشاہ نے دیکھا تو وہ
درویش جو تھا وہ گھٹنوں کے بال بیٹھا تھا، اور وہ جو بیڈز کل پچھلے دن انہوں نے کھودے تھے تو وہ ان میں بیج ڈال رہا تھا۔ دا کنگ وینٹ اپ ٹو دا hermit اینڈ said, فار دا لاسٹ ٹائم آئی بیگ یو ٹو آنسر مائی کوشچنز وائز مین۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میں نے کل آپ کو 3 سوال پوچھے تھے، تو آج میں آخری بار فار دا لاسٹ ٹائم آج میں آخری بار آپ سے پھر ان سوالات کے جوابات پوچھ رہا ہوں۔ You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him۔ تو hermit نے اسے واپس جواب دیا۔ The hermit replied that he had already been answered۔ تو درویش نے اسے کہا کہ آپ کو ان 3 سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ کو 3 سوال کے جوابات مل گئے ہیں۔ تو وہ ہرمٹ جو تھا وہ گھٹنوں کے بال بیٹھا ہوا تھا اور بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ How have I been answered? What do you mean؟ تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ مجھے کیسے ان سوالات کے جوابات ملے، آپ نے کس طرح ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ What do you mean؟ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ Do you not see؟ replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away۔ تو اس درویش نے کہا if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away۔ اگر آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آیا ہوتا کل، میری کمزوری کی وجہ سے اگر آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آیا ہوتا اور آپ نے یہ بیڈز کھودے نہیں ہوتے تو آپ کل ہی چلا گیا ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ کو آپ کا دشمن راستے میں قتل کر دیتا۔ Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me۔ تو اگر آپ کل ہی واپس چلے گئے ہوتے تو راستے میں آپ کے دشمن نے آپ پہ حملہ کیا ہوتا تو آپ یہ آرزو کرتے کہ کاش میں وہاں ہی ٹھہرا ہوتا۔ So the most important time was when you were digging the beds۔ تو سب سے اہم وقت تھا جب آپ میرے ساتھ یہ بیڈز کھود رہے تھے۔ اینڈ آئی واز دا موسٹ امپارٹنٹ مین۔ تو اس وقت میں اہم آدمی تھا جس کا آپ کو سننا چاہیے تھا۔ I was the most important man to listen and to do me good was your most important business۔ اور میرے ساتھ جو آپ نے اچھا کیا یہ آپ کے لیے اہم کام تھا۔ Afterwards when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him۔ تو اس کے بعد جب وہ آدمی آپ کے ہمارے پاس دوڑتا چلا آیا تو وہ اہم وقت وہی تھا جب آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، جب آپ نے اس کا زخم صاف کیا، اس کی مرہم پٹی کی۔ Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you۔ اگر آپ نے اس کے زخم پہ مرہم پٹی نہ کی ہوتی تو وہ مر جاتا، کہ آپ کے ساتھ اسے امن کرنے کا ٹائم نہ ملتا
وہ آپ سے بغیر صلاح کے مر جاتا. سو ہی واز دا موسٹ امپارٹنٹ مین. لہذا وہ سب سے اہم آدمی تھا. اینڈ وٹ یو ڈیڈ فار ہم واز یور موسٹ امپارٹنٹ بزنس اور امپارٹنٹ ورک. اور جو آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا، جو کام آپ نے اس کے ساتھ کیا، یعنی آپ نے اس کی برہم پٹی کی، تو وہ آپ کے لیے سب سے اہم کام تھا. Remember then, there is only one thing that is important and that time is now. تو اس نے بادشاہ سے کہا ریمبر دین، اب یاد رکھو، there is only one time that is important and that time is now. تو سب سے اہم جو وقت ہے وہ ہے پریزنٹ، یعنی نو پریزنٹ ٹائم. It is the most important time because it is the only time we have any power to do. جو پریزنٹ ٹائم ہے، یعنی جو موجودہ وقت ہے، یہی سب سے اہم ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. کہ آنے والے وقت کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ کیا اس وقت ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. لہذا سب سے اہم وقت جو ہے وہ موجودہ وقت ہے، پریزنٹ ٹائم ہے. دا موسٹ نیسری پرسن از دا پرسن یو آر وتھ ایٹ اے پرٹیکولر مومنٹ. اور سب سے اہم آدمی وہی ہے جس کے ساتھ اس وقت موجود ہوگا، یعنی جو آپ کے پاس پریزنٹ ہوگا وہی آدمی سب سے اہم ہے، اسی کا سننا چاہیے. فار نو ون نوز وٹ ول ہیپن ان دا فیوچر. کیونکہ آنے والے زمانے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا. وٹ ول ہیپن ان دی فیوچر، نو بڈی نوز، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا. اینڈ ویدر وی ول میٹ اینی ون ایلس، کیا ہم کسی کو فیوچر میں مل سکتے ہیں کہ نہیں. دا موسٹ امپارٹنٹ بزنس از ٹو ڈو وٹ پرسن گڈ بیکاز وی ویر سینٹ ان ٹو دس ورلڈ فار دیٹ پرپز alone. تو سب سے اہم جو بزنس ہے یا سب سے اہم جو کام ہے وہ ہے ٹو ڈو دیٹ پرسن گڈ، کہ جو انسان آپ کے پاس ہوگا اس کے ساتھ آپ بلائی کرو گے تو وہی سب سے اہم کام ہے. بیکاز وی ویر سینٹ ان ٹو دس ورلڈ فار دیٹ پرپز alone. کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی کریں. تو بچوں، اس طرح یہ شارٹ سٹوری اختتام پہ پہنچتی ہے. اس طرح جو بادشاہ ہے اس کے 3 سوالات کے جوابات مل رہے ہیں. تو اب اس کہانی میں اور ایک سوال آتا ہے. دا کنگ forgave دا bearded man. What did he do to show his forgiveness? تو بادشاہ نے اس آدمی کو، داڑھی والے آدمی کو معاف کیا. تو بادشاہ نے کیا کیا تاکہ وہ اس کو دکھا سکے کہ اس نے اسے معاف کیا؟ تو آنسر ہے دا کنگ showed his forgiveness by promising the man that he will send his doctor and servants to look after him and also promised to return him all his property. تو بادشاہ نے اس کو معاف کیا. اس نے اس کو اس طرح دکھایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے. بادشاہ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو اپنے نوکر اور ڈاکٹر آپ کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دوں گا. بادشاہ نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اس کی جائیداد اسے واپس لوٹا دے گا. تیسرا کوشچن ہے وٹ ویر دا آنسرز گیون ٹو دا کوشچنز آف دی کنگ. وٹ ویر دا آنسرز
given by the hermit to the questions. تو اس درویش نے بادشاہ کے 3 سوالوں کے جوابات جو دیے وہ کیا تھے؟ تو آنسر ہے in answers to the first question the hermit said that there is only one time that is important and that is now. تو پہلے سوال کے جواب میں اس درویش نے اسے کہا کہ سب سے اہم جو وقت ہے وہ موجودہ وقت ہے، وہ پریزنٹ ٹائم ہے. It is only time when one has any power to do. یہ واحد وقت ہے، یعنی یہ واحد وقت ہے جس میں کوئی آدمی کچھ کام کر سکتا ہے. آنے والے وقت کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں کہ کیا وہ اس کام کو کرنے کے قابل ہوگا کہ نہیں. The hermit answered the second question by saying that the most necessary person is the person you are with at a particular moment. تو دوسرے سوال کے جواب میں اس درویش نے اسے کہا کہ سب سے اہم شخص وہ ہے جو پریزنٹ میں جو آپ کے پاس ہوگا، یعنی جس وقت کوئی آدمی آپ کے پاس ہوگا تو وہی اس وقت سب سے اہم آدمی ہے. دس از بیکاز نو ون نوز واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر. یہ اس لیے کہ آنے والے وقت میں کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا. اینڈ ویدر ہی ول میٹ اینی ون ایلس، کہ کیا وہ دوبارہ کسی آدمی کے ساتھ مل سکتا ہے کہ نہیں. تو تیسرے سوال کے جواب میں کہا اس نے The hermit response to the third question was that the most important thing is to do good for the person one is with. تو تیسرے سوال کے جواب میں اس درویش نے کہا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس آدمی کے ساتھ بھلائی کرو جو آپ کے پاس اس وقت ہوگا. This is because all are sent into this world for that purpose alone. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، دوسروں کے ساتھ اچھا کرے. شکریہ.